الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو بها آخرين. رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت اور واضح بینات اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز قرآن مجید کا نزول اللہ کی بہت بڑے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک منشور اور دستور ہمیں دیا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، کہ بے شک یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور خوشخبری ہے اس میں مومنین کے لیے، ان مومنین کے لیے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ والذین یمسکون بالکتاب، کہ وہ لوگ جو کتاب کی پابندی کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ان لا نضیع اجر المحسنین، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ان احسان مصلحین کا، صالحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، جیسا فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو اس کتاب کی پابندی کرتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتا رہتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے خود فرمایا کہ اس کتاب کو سمجھو، یہ کتاب کو ایسے ہی نازل کر کے چھوڑ نہیں دی گئی ہے کہ تم ناظرہ پڑھ کر بس چھوڑ دو، نہیں، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر تم کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دل پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے چڑھے ہوئے ہیں کہ تم اس کی پابندی نہیں کرتے، اس کو تدبر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑوں پر نازل کرتے تو کیا ان کی کیفیت ہو جاتی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ انسان ہے جس نے اس کا وزن اٹھا لیا ہے، ورنہ اگر یہی کتاب پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو پہاڑ دہل جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے اور مٹی کی طرح ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ انسان کتنا بہادر، کتنا دلیر ہے کہ اس نے قرآن مجید جیسی نعمت کو اٹھایا ہوا ہے، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں، جو اس کے اصول و ضوابط ہیں، جو اس کے احکام ہیں، ان کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، قرآن اپنی طرف بلاتا ہے، یہ اس کی طرف آتا نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کی کتابوں میں، دنیا کے مصنفوں نے اپنی کتابوں کے شروع میں دیباچہ لکھا ہے، مقدمہ لکھا ہے، لیکن اس کا جو مصنف ہے اس نے شروع میں لکھ دیا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تمام شکوک و شبہات سے بالا تر کتاب ہے۔ تو جو اتنے شکوک و شبہات سے بالا تر کتاب ہو، جس کا خالق خود فرما رہا ہو کہ یہ اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس میں کوئی شک والی بات، تو پھر اس کتاب کا مطالعہ کرنا اہل ایمان کی ذمہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر انسان کس کو قرار دے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو سب سے بہتر قرار دیتے ہیں جو قرآن خود سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے۔
اقرا کا لفظ نہیں استعمال کیا، تعلم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تعلم کے میں نے سیکھانا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرے، صرف پڑھنے پر اکتفا نہ کرے کہ ٹھیک ہے میں نے پڑھ لیا، اب یہی میرے لیے کافی ہے۔ اس کو سمجھے گا۔ اتنا عظیم الشان اجر و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو 700 آیات بغیر ترجمہ کے پڑھے کا ثواب ملتا ہے۔ 700 آیتیں بغیر ترجمے کو پڑھے کو کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ تھوڑے سے وقت میں ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے گا، 700 آیات پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی اسی حدیث میں فرمایا کہ اس کو 700 رکعت نماز نفل کا بھی اجر ملے گا۔ 700 رکعت نماز نفل نہیں پڑھ سکتے ہم، جتنی آیات ہوں گی ان آیات کے حساب سے اجر و ثواب ہوگا۔ یعنی اگر ہم اس مہینے کا حساب لگا لیں، ایک آیت کو ہم سیکھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کو، تو 700 نیکی، حدیث کا مفہوم ہے کہ 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے۔ تو 700 کو ضرب 700 سے دیں تو 4,90,000 آیات پڑھنے کا ثواب ایک آیت کو اگر سمجھ کر پڑھیں گے اس رمضان کے مہینے۔ اور نوافل 4,90,000 نوافل ادا کرنے کا ثواب ملے گا اس حدیث کی روشنی میں، جو فرمایا کہ 70 گنا نیکی بڑھائی جاتی ہے، تو 700 گنا تک بڑھائی جاتی ہے، 10 گنا سے 70 گنا تک، 70 گنا سے 700 گنا تک، اور بعض سے کہتا ہے کہ 1400 گنا تک نیکی بڑھائی جاتی ہے۔ تو اگر 70 گنا 700 گنا تک بڑھائی جائے تو 700 کو 700 سے ضرب دیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ 4,90,000 رکعت نوافل کا ثواب آپ کو ملے گا ایک آیت کو سمجھنے۔ یہ تو ہمیں اتنے خزانے لٹانے کے لیے آیا ہے یہ مہینہ رمضان المبارک، یہ ہمیں نیکیوں کے لحاظ سے اربپتی اور کھربپتی بنانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا کے لحاظ سے تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اربپتی بن جاؤں، میں کھربپتی بن جاؤں، لیکن نیکیوں کے لحاظ سے یہ مہینہ ہمیں اربپتی اور کھربپتی بنانے کے لیے آیا ہے۔ پھر جو کوئی اس قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے اس پر گزران تنگ ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ آج لوگ جو دھکے کھا رہے ہیں، آٹے کے لیے لوگ مار رہے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، قرآن سے ہم سمجھتے نہیں ہیں نا کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا کہ جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، جو کوئی میرے اس قرآن سے منہ موڑے گا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی میں گزران تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت اس پر تنگ کر دیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور دوسری سزا یہ کہ قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اندھا کیوں اٹھائیں گے؟ وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، یا اللہ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میری نظر ٹھیک تھی، آج تو نے مجھے اندھا اٹھایا ہے۔ اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسیٰ، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بلا دیا، میری آیتوں کو نہیں یاد کیا، میری آیتوں کو نہیں سنبھال کر رکھا، ان کو نہیں سمجھا، ان میں تدبر نہیں کیا، ان میں تفکر نہیں کیا، ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ آج میں نے بھی تجھے بلا دیا، آج تجھے میری ضرورت ہے، آج میں نے تجھے بلا دیا ہے کیونکہ میرا کلام تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی قدر و قیمت کے خزانے سنبھالنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تجھے یہی سزا ہے کہ میں نے تجھے بلا دیا ہے۔ اور پھر وہ کیا عالم ہوگا؟ ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، وہ کون سا وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور اللہ کے آگے فرمائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وقال الرسول، اس دن رسول فرمائے گا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ یہ بات کہیں گے کہ یہ میری قوم ہے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ سونپا تھا،
جو یہ کام ہے یہ نبی والا کام ہے. ہم کہتے ہیں نبیوں والا کام، نبیوں والا کام اصل میں یہ کام ہے جو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا رسول تبلیغ کر اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تیری طرف سے، رب کی طرف سے. تو کون سی چیز نازل کی گئی ہے؟ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے. اس قرآن کی تبلیغ کرو، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچاؤ. جب یہ قرآن لوگوں تک پہنچاؤ گے، لوگوں کے عقائد بھی درست ہوں گے، لوگوں کے اعمال بھی درست ہوں گے، لوگوں کو آخرت کی بھی فکر لگے گی اور آخرت کی تیاری کا احساس بھی لوگوں کے اندر بیدار ہوگا. اس قرآن کے اندر تو اتنا زبردست اس کی تاثیر ہے کہ طفیل دوسی آتے ہیں اپنے کانوں میں روئی ٹھونسے ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، پہلے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ وہاں ایک آدمی ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس کی بات نہ سننا، ورنہ کہیں اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، اس کے ساتھ وہی عقیدہ اختیار کر لو گے. اس کی باتیں جادو کی طرح اثر کرتی ہیں. تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھوس لی. پھر بعد میں سوچا کہ میں تو شاعر ہوں، میں تو ادیب ہوں، میں تو ایک ریاست کا سربراہ ہوں، میں کوئی بچہ ہوں کہ میں ایک دم اس کے کہنے پر لگ جاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب شریف میں قرآن پڑھ رہے تھے. طفیل دوسی نے اپنے کانوں سے روئی ڈھیلی کی. جب میٹھی میٹھی آواز اور نبی کا قرآن پڑھنا ان کے کانوں میں جب آواز آئی تو انہوں نے پھر اور روئی جو ڈھیلی کی اور سنا. پھر بار وہ روئی پھینک دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پیچھے طفیل دوسی جا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، ایمان لانے کے لیے تیار ہوں. یہ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ کافروں کو مسلمان ایک دم یہ قرآن کر دیتا ہے، ان پر ایک دم اثر ہو جاتا ہے. ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا؟ کفار پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں. آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ کفار ریسرچ کے طور پر ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ اسی کا افکار رہ جاتا ہے. لیکن ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور بھاگتے ہیں. جتنا ہم قرآن کے ساتھ لگیں گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. یہ صرف آخرت کی کامیابی کے لیے نہیں، دنیا کی کامیابی بھی اس کے ساتھ منسلک ہے. دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج سب لوگ جو خوار ہو رہے ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کفار کے پاؤں کے نیچے روتے جا رہے ہیں، پائے حقارت سے ٹھکائے جا رہے ہیں، بنیادی وجہ یہ کہ قرآن کے ساتھ جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، اس کو ختم کر دیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، گر تم اخوائی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے، گر تم اخوائی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بھی قرآن زیستن، تو قرآن کے بغیر مسلمان بن کر رہنا یہ ناممکن ہے. کیونکہ میں مسلمان بھی ہوں اور قرآن مجید کے بغیر مسلمان ہوں، ایسا بالکل ناممکن. مسلمان بننا ہے تو قرآن والا مسلمان بنو. قرآن کو سمجھو، ناظرہ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کو پھر سمجھ کر اس پر عمل کی فکر اور کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ دنیاوی کامیابی کے بھی راستے کھول دے گا، اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتی ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا ڈر نہ بڑے بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا ہوا کا. اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نسخہ کیمیا لے کر اور پھر مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر اور مکے کی گلیوں میں جا کر دستک دے کر یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو اسی اللہ کے پیغام کی وجہ سے پورا عرب جو ہے وہ 23 سالوں کے اندر روشن ہو گیا اور اسلامی اقتدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر صرف نماز روزے کا نظام ہی نہیں قائم کیا، بلکہ پورے کا پورا دین اور صرف مذہبی طور پر نہیں، سیاسی طور پر بھی دین کو غالب کیا اور دین کی حکمرانی قائم کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کر کے ہمیں بتا دیا. پھر یہ قرآن مجید ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے، ہم اس قرآن مجید کو زیادہ تر پڑھتے ہیں رمضان میں، رمضانی مسلمان. رمضان کے میں ہمارا کے ساتھ قریبی زیادہ تعلق ہوتا ہے، یا کوئی مر جائے فوت ہو جائے تو ہم قرآن مجید کو نکال کر لے آتے ہیں، جس پارے پڑھو جی ان پڑھ کے بخشنا ہے. مردوں کے لیے یہ کتاب نہیں آئی ہے، ثواب ان کو پہنچے گا، پڑھ کر ثواب پہنچائیں ان کو، لیکن یہ یاد رکھیں یہ آپ کے لیے آئی ہے، یہ زندوں کے نام پیغام ہے، یہ آپ کا دستور ہے، یہ آپ کا منشور ہے، یہ آپ کے لیے آیا ہے. اس لیے اگر آپ اس سے منہ پھیریں گے، اس سے منہ پھیر کر چلیں گے تو پھر ناکامی اور نامرادی ملے گی. یہ زندوں کے لیے آیا ہے. آپ جیل میں جاتے ہیں، کسی اور جگہ جا کر کوئی چیز لے کر آتے ہیں، مشین کو لے کر، میں کئی بار یہ مثال دے چکا ہوں، فریج لے کر آتے ہیں، واشنگ مشین لے کر آتے ہیں، آپ کو ساتھ بک ملتی ہے، یا اونڈا لے کر آتے ہیں، وہ بک جو ملتی ہے اس میں ہدایات ہوتی ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے.
تو آپ جو آئے ہیں دنیا میں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بک بھیجی ہے کہ اس بک کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ۔ گاڑی اگر بک میں دی گئی ہدایات کے خلاف چلائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اپنی زندگی کو اس قرآن کے خلاف گزاریں گے، اس کتاب کے خلاف گزار کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو آپ خراب ہو جائیں گے، آپ کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے یہ جو بک اللہ نے بھیجی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا رہنا چاہیے جس طرح کا فریج کو استعمال کرتے وقت ہم اس کے اندر جو ہدایات ہوتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جس رات کے ساتھ جڑ جائے وہ رات مقدس ہو جاتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ ليلة القدر میں نازل ہوا تو ليلة القدر کی لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ليلة القدر میں مل جائے، ليلة القدر کی رات میں مل جائے۔ کیوں مل جائے؟ اس میں کیا ہوا؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی کتنا عظیم الشان نبی ہے، جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دے دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس رات میں نازل ہوا انا نحن انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں یہ برکت والی رات میں نازل ہوا، اللہ فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اس لیے وہ رات بھی مقدس بن جاتی ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں تدبر اور تفکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اور اگر ہم اس کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط نہیں رکھیں گے تو ناکامی ملے گی۔ یاد رکھیں کپڑا، باہر کپڑے کتنے ذلیل ہو رہے ہیں دریا نالیوں میں گلیوں میں، لیکن وہ کپڑا جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے لگ جاتا ہے اس کی کتنی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اس کو نیچے گرا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کو اٹھا لیتے ہیں، چومتے ہیں اس کپڑے کو کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، یہ قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بے شمار کاغذ، بے شمار گتے باہر ذلیل ہو رہے ہیں گلیوں میں نالیوں میں، لیکن یہ گتا اور یہ کاغذ کتنا قیمتی ہے، اس کو لوگ اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں کہ اس پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے ساتھ اگر اس طرح جڑ جاؤ گے، اس کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کرو گے، اس میں تدبر اور تفکر کرو گے تو اسی طرح تم کو بھی قدر و منزلت نصیب ہوگی۔ جس طرح اس گدے کو، اس کاغذ کو، اس کپڑے کو ایک مقام ملا ہوا ہے تم کو بھی وہ مقام مل جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔